دوستو، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ بغیر موسم کے بارشوں کا آنا یہ کس وجہ سے آتا ہے؟ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ فصلیں تیار ہوتی ہیں اور بارشیں شروع ہو جاتی ہیں؟ حالانکہ بارشیں تو اللہ رب العزت کی نعمت ہیں، یہ تو اللہ رب العزت کی رحمت ہیں کہ اللہ رب العزت جس طرح قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، کہ یہ تو اللہ رب العزت کی نعمت بن کر آتی ہے، رحمت بن کر آتی ہے، لیکن ایسا کیا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے کہ جیسے کہ فصلیں تیار ہوتی ہیں اور ہوائیں شروع ہو جاتی ہیں اور کھڑی کھڑی تیار فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی ضرور ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ہم سے ناراض ہیں یا راضی ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب بارشیں بغیر موسم کے آنا شروع ہو جائیں اور پیسہ بخیلوں کے پاس آنا شروع ہو جائے اور اسی طرح حکومتیں بے وقوفوں کے پاس آنا شروع ہو جائیں، تو آپ سمجھ لینا کہ میری ناراضگی ہے، یہ میری ناراضگی کی طرف اشارہ ہوگا۔ اور اگر اسی کے برعکس موسم کے مطابق اگر بارش آتی ہے، اگر آپ کے حکمران اچھے آ رہے ہیں، نیک اور صالحین میں سے اگر آپ کے حکمران آ رہے ہیں، اور اسی طرح آپ کا جو پیسہ ہے وہ سخیوں کے پاس موجود ہے، تو سمجھ لینا کہ اللہ رب العزت راضی ہیں۔ اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے جو قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جب تم اپنی فصلوں کو کاٹا کرو تو اس کا حصہ اللہ رب العزت کے راستے کے اندر ادا کیا کرو۔ خاص طور پر جب ان موسموں کے اندر جب فصلیں تیار ہوتی ہیں اور اچانک بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو دوسروں کے لیے ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے کسان بھائیوں کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ ان کی سال کی جمع پونجی ہوتی ہے کہ جو انہوں نے سال کے لیے گندم تیار کی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم عشر ادا نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اگر آپ ایسی جگہ پر اپنی فصل اگاتے ہیں کہ جہاں پر بارش کے پانی سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے، تو آپ 10واں حصہ اس کھیتی کا 10واں حصہ اللہ رب العزت کے راستے کے اندر ادا کریں گے۔ اور اگر ایسی زمین ہے کہ جہاں پر آپ خرچ کرتے ہیں، پانی اپنی پیسوں سے لگاتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں اور اسی طرح سپرے ڈالتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو 20واں حصہ دینا ہوگا۔ ہمارے اکثر کسانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جن کو پتہ ہے وہ دیتے نہیں ہیں، اور جب پھر کھڑی کھڑی فصلیں تباہ و برباد ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے، تو پھر چیختے اور چلاتے ہیں کہ ہماری فصلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اللہ رب العزت کے اس حکم کی حکم عدولی کر رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ اپنے سر کے اوپر لے رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کے زکوٰۃ اور عشر کے حکم کو پورا کر لیا جائے تو یہاں پر یہ جو ذخیرہ اندوزی کی مصیبت اور لعنت ہے، اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ اور جتنا بھی ہمارے دنیا کے اندر، جتنا بھی ہمارے اس ملک کے اندر لوگ بے روزگار ہیں، محتاج لوگ ہیں، ان کی محتاجیاں دور ہو جائیں گی۔ صرف اس زکوٰۃ اور عشر کے اس عمل کے اپنانے کی وجہ سے ہمارے یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم تو اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں کہ جہاں پر مشورہ تو مفت ملتا ہے، لیکن مدد پیسوں کے ساتھ ملتی ہے، مدد پیسوں کے ساتھ ملتی ہے لیکن مشورہ مفت مل جاتا ہے۔ ہم اس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، تو ہمارے اوپر عذابات کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہم توبہ نہیں